اچھا محمد کی ماں کہاں ہے؟ میں تم کو پوچھ رہا ہوں محمد کہ کی ماں کہاں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں جو آدمی بدھ کی پوجا کرے گا وہی جہنم میں جائے گا، اس کے علاوہ دوسرا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. محمد کی مدر کہاں ہے؟ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے بھائی. میں جو بتا رہا ہوں آدمی، آپ کو. میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، سنیے. آپ نے جو کہا کہ یہ جہنم میں ہے، اس طرح کے الفاظ آپ نے جو کہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں ایسا لکھا ہے کہ جو آدمی مورتی کی پوجا کرے گا وہی جہنم میں جائے گا اور جو آدمی مورتی کی پوجا نہیں کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ ہاں جی، جو مورتی پوجا کرنے والا ہے وہی جنت میں جائے گا، کیونکہ قرآن بتاتا ہے. یار اپنے آپ کو میوٹ کرو، تمہاری فیڈ بیک آتی ہے، بات کر کے میوٹ کر لیا کرو. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ میں شرک کرنے کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. محمد اپنے والد کو نہیں بچا سکا، تمہیں مجھے کیسے بچائے گا؟ لہٰذا وہ شرک ہی کر رہے تھے. دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، محمد صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی مدر نے ان کو کس کے آگے رکھا تھا؟ محمد صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو محمد صاحب کو ان کی والدہ نے کس بت کے آگے رکھا تھا؟ کس بت کے آگے رکھا تھا؟ سمد کے آگے. اچھا، سمد ایک بت تھا وہاں پہ کعبہ میں. کیا بتاؤں؟ یہ لو، سمجھ وہ بت ہے اس کا. یہ لو آپ کے سامنے آنے لگا. یہ طبقات کبریٰ ابن سعد آپ کے پاس کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہم صفحہ نمبر 119 پہ جا رہے ہیں. جاتے ہیں سر، وہ وہاں پہ پہنچ جاؤ. یار میوٹ کرو یار اپنے آپ کو، ورنہ اپنا مائکرو فون صحیح کرو. 119 پہ ہم گئے، یہ زوم کیا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں. ارے یار یہ تو عربی والی آ گئی، طبقات ابن سعد. چلو میں اردو والی کھولتا ہوں، ایک سیکنڈ رک جاؤ. یہ اردو والی کھول لی میں نے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں. آمنہ کہتی تھی یہی بات تھی جس نے مجھے حمل کا یقین دلایا. پھر ایک زمانے تک سکونت رہا تا آنکا کے ولادت کا وقت قریب آیا تو وہی پھر آیا. اس نے کہا اُزِیُ بِالصَّمَدِ وَوَاحِدُ مِن شَرِّ کُلِّ حاسد، میں ہر ایک حسد کے شر سے اس بچے کے لیے خدائے واحد صمد سے پناہ مانگتی ہوں. صمد کون ہے؟ سمد کون سا بت ہے؟ سمجھ اللہ تعالیٰ، سمجھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ سمد پیگنز کے بت کا نام تھا. بتا. کیا؟ سمجھ وہ بت کا نام تھا. آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں. یہ جی پڑھیے گا، زوم کرتے ہیں آپ کے لیے. اوکے، یہ پڑھیے گا، میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور کیجیے گا میرے ساتھ. وقد ذکر محمد بن اسحاق وغیرہ انہم کانوا یعبدون اصناما، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہوتے تھے. فسنم یقال، جس میں نام ہے لہا سمد، لہ سمد، و آخر یقال لہو سمود، و آخر یقال لہو الہبا. ہم جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا سمد، پھر سمود اور پھر الہبا. 3 بت تھے اسپیشلی جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، ٹھیک ہے؟ جو قریش مکہ ہیں، قول الکفار من قریش، کفار قریش کے کفار 3 اسپیشل بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا سمد، دوسرے کا نام تھا سمود، تیسرے کا نام تھا الہبا. محمد کی والدہ نے اپنے بیٹے محمد کو سمد کے آگے پریزنٹ کیا تھا جب وہ چھوٹے بچے تھے. کیا کروں؟ جواب دوں اس کا؟ یہ اسکرین تھوڑی چھوٹی کرو، تھوڑی، تاکہ وہ اوپر والا جو ہے نا وقد ذکر محمد بن اسحاق، اس کے بعد کا مجھے دکھ نہیں رہا ہے، تو تھوڑا وہ تھوڑا چھوٹا کرنا تاکہ موبائل میں تھوڑا دکھے. پھر بالکل بھی نہیں دکھے گا. نہیں، تھوڑا چھوٹا، مطلب تھوڑا، یا تو پھر اس کو تھوڑا اسکرین کو اس طرف ہٹاؤ کر نہیں تاکہ سکتا. اس کے بعد یہ موبائل کی وہ نہیں ہے. ہاں یہ ہاں لیں، بس 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 ہاں یہ بس. لیں. انہم کانوا یعبدون، اس کے بعد اسنامن، نہیں، انہم کانوا یعبدون، اس کے بعد یقال لہ، اسنامن. ہاں اسنامن، فصنم یقال کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہو؟ جس کا وہ نام لیتے تھے، قول اس کا نہیں نام نہیں لیتے نہیں تھے. سمد
تمہیں کس پیو نے بتایا کہ نہیں 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 نہیں؟ کیا میری بات سنو گے؟ یقالو لہو کا معنی مطلب ہوتا ہے اس کو کہتے تھے، اوکے کہتے نام تھے، نہیں کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ اس کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے اندر جو بت تھے اس کو، میری بات سن، میں آپ کو ایکسپلین کر کے دیتا ہوں مثال کے. صبر کریں. اس کو کہتے تھے اور اس کا نام تھا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، تمہیں کہتے تھے جنید قریشی، تمہارا نام ہے جنید قریشی. ابے اور ڈنگر، ہیلو، محمد کی والدہ جو ہیں وہ جہنم میں سڑ رہی ہیں اور محمد ان کی قبر کے اوپر رو رہے ہیں. محمد صاحب نے پوچھا اللہ میاں سے، اللہ میاں میری والدہ کو بخش دیں. محمد صاحب کی والدہ کو بخشا نہیں گیا. یہ دیکھیں، پروفیٹ وزٹڈ دی گریو آف ہز مدر اینڈ ویپٹ، رونا شروع ہو گئے. causing the people around him to weep. اتنی زور سے روئے کہ ارد گرد کے لوگ بھی رونا شروع ہو گئے. Then he said, I asked my Lord permission to seek forgiveness for her. میں نے اپنے رب سے تیری بخشش مانگی. But he did not give me permission. لیکن اس نے مجھے پرمیشن نہیں دی. Then I asked my Lord permission to visit her grave. پھر میں نے کہا میں اس کی قبر کو چلا جاؤں، تو وہ مجھے مل گئی پرمیشن. تو میں وزٹ کر رہا ہوں گریو کو اور وہ رو رہے ہیں، پاگلوں کی طرح رو رہے ہیں کہ ارد گرد کے لوگ رونا شروع ہو گئے. اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ بتوں کی پوجا نہیں ہو رہی تھی. اب میں وہ تمہاری بات کا جواب دوں؟ دو. سنو گے پورا پورا، بیچ میں میوٹ نہیں کرو گے؟ جلدی سے آج کے دن میں. ہاں تو میری بات سنو. یقال لہو کا معنی تو کہا گیا، جیسے مثال کے طور پر ایکسپلین کرو کہ پاکستان والے یوں کہے کہ ہم انڈیا والوں کے باپ ہے، اور انڈیا والے یوں کہے کہ ہم پاکستان والوں کے باپ ہے. پھر جب وہ کہیں مطلب وہ بڑا جو سرکل ہوتا ہے نا جہاں پہ سب دیش والے ملتے ہیں، تو وہاں کے جو بڑا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ پاکستان والوں انڈیا والے تمہارے باپ ہے، تم ان کے باپ نہیں ہو. تو یہ بات یہ ہے کہ وہ جو تھے ہندو، مطلب وہاں کے جو غیر مشرکین تھے، وہ اس بت کو سمد کہتے تھے. پھر اللہ کی آیت اتری پاتا ہے کہ یہ بت سمد نہیں ہے، سمد اللہ تعالیٰ ہے. بھائی جان جب محمد کی ماں مری تھی نا، رک جاؤ، جب محمد کی ماں، یار رکو سنو، جب محمد کی ماں مری تھی نا اس وقت تک تو سمد ہی تھا نا. اور محمد کی ماں جب مری تھی اس کے تقریباً 34 سالوں کے بعد محمد پہ پہلی وحی آئی تھی. تو محمد کی ماں کے مرنے کے 34 سال بعد پہلی وحی آئی تھی. اور جو جہاں پہ اللہ نے اپنے آپ کو سمد کہا تھا نا، ٹھیک ہے، اس میں پھر مزید 11 سال اور لگ گئے تھے. تو تقریباً 47 سال تک محمد کی والدہ کے مرنے کے اور محمد کی پیدائش کے 47 سال تک اس بت کا نام اور لوگ اس کو سمد ہی کہتے تھے. تو محمد کی ماں نے اللہ کے سامنے نہیں، سمد بت کے سامنے رکھا تھا محمد کو. یہ لو کر لو بات، رونا شروع کر دیتے ہو، آتا امب کا پتہ نہیں ہے تمہیں. بھائی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے تجھے پہلے بھی کبھی بھی کہہ رہا ساری ہوں. دنیا کو سمجھ آ رہا، تجھے نہیں سمجھ آ رہا. تجھے نہیں سمجھ آ رہا ڈنگر، تجھے عربی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب تو ہو گیا ختم. جی ساحل بھائی، سوری یار آپ کو چلے گئے تھے، میں آپ کو بلایا تھا، آپ چلے گئے تھے. کھانے کا جگاڑ کرنے گیا تھا میں، کچھ بھوک لگ رہی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب خود کو ان کو سوچنا چاہیے کہ جو آرگیومنٹ دے رہے ہیں وہ فٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. جیسا کہ تم نے بتایا کہ اللہ اپنے آپ کو جب سمجھ کہہ رہا ہے تو وہ کافی سالوں کے بعد، کافی نہیں بہت سالوں کے بعد اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ میں سمجھ ہوں، وہ سمجھ نہیں ہے. لیکن پہلے کے جتنے لوگ تھے وہ تو اس بت کو ہی سمجھ کہتے تھے نا. بالکل یہی لکھا ہوا ہے سر، ان کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. تو جو وہاں پہ سمجھ کے سامنے پیش کیا گیا، مطلب اس سمجھ کے سامنے یعنی اس بت کے سامنے پیش کیا گیا. ذرا ایک بار پھر سے پوچھو یار، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے ان کو؟ سر ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، میں وہ بھاگ گئے ہیں. اب ان کے ساتھ دیکھیں ایک لیول ہے نا. دیکھیں جب اگر آپ نے نہیں ماننا، ساحل صاحب دیکھیں سمپل سی بات ہے، اگر آپ کا کوا چٹا ہے نا، کہاں چٹا ہے، ہماری یہ پنجاب کی کہاوت ہے، اگر کہاں چٹا ہے تہاڈا تو چٹا ہی رہنا ہے، آپ اسے کالا نہیں بنا سکتے. وہ کالے کوے کو دیکھ کے بھی کہے گا سفید ہے. یہ پرابلم ہو جاتی ہے سر. اچھا اس میں دیکھو، یہ ان کی بات کب صحیح ہوتی؟ جب ایک ہی ٹائم پہ دو دعوے دار ہو، ایک صحیح دعوے دار اور ایک غلط دعوے دار، ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی ٹائم پہ، تو ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ ایکسپٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ قرآن کا اور وحدانیت کا جو پورا کانسیپٹ ہے اور اللہ سمجھ ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ تو قرآن کے آنے کے بعد آیا ہے نا. تو اور وہ بھی کس جب طریقے تک سے سورہ اس کو میچ کر رہے ہیں، ریکنسائل کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی، جب تک سورہ اخلاص نازل نہیں ہوئی تب تک اللہ سمجھ نہیں نہ ہوا، اس کے علاوہ تو اللہ سمجھ نہیں بنا. پوچھو نا ان ٹھیک ہے کو نا ہے کیا ہو. سر وہ چلے گئے سر، وہ بس ان کی بس ہو گئی.